خوبصورتی اتنی عطا کی تھی، اتنا جمال، اتنا حسن عطا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا حسن جو دیکھتا تھا نا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیر کرنے کے لیے نکلے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ مدینے کے باہر نا ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ کسی اور شہر سے قافلہ آ کے ٹھہرا ہوا تھا، ان کے نا اونٹ چل رہے تھے، اونٹ، ان کے اندر نا ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے نا ان کے قریب سے تو آپ نے وہ سرخ رنگ کا اونٹ دیکھا تو پسند آ گیا۔ آپ نے وہ قافلے والوں کو بلایا اور کہنے لگے جی یہ اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بیچیں گے۔ سودا کرے جی، سودا ہو گیا، سودا طے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ نے فرمایا جی میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا تو پیسے لے کے نہیں آیا، آپ اگر اس طرح کر سکتے ہیں کہ مجھے اونٹ دے دیں، میں لے جاتا ہوں اور جا کے میں پیسے بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی چلے جائیں، لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے نا جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ اب وہ سارے سکتے میں کھڑے ہیں، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور جمال کو دیکھ کے سکتے میں کھڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا، نظر آنا بند ہو گئے، وہ ان کے ہوش صحیح ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے جی اونٹ آپ نے بیچ دیا ہے، وہ جو اونٹ لے کر گئے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ ایک دوسرے سے کہنے لگے جانتے ہیں؟ ہر کوئی کہے جی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا جی اونٹ دے دیا، جانتے ہی نہیں۔ وہ ایک بولا، اس نے کہا جی میں تو اتنا جانتا ہوں، جب وہ باتیں کر رہے تھے نا تو ان کے منہ سے پھول جڑتے تھے، ان کے منہ سے پھول۔ اور میں دوسرا بولا، دوسرے نے کہا میں تو اتنا جانتا ہوں، جب وہ مسکراتے تھے نا تو ان کی مسکراہٹ کا عکس پہاڑ کے اوپر پڑتا تھا۔ اور تیسرا بولا، اس نے کہا جی میں تو اتنا جانتا ہوں، میں تو ان کی زلفوں کو دیکھتا رہا، ان کی۔ اب انہوں نے کہا جی جانتے نہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، پیسے بھی نہیں لیے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ان کے خیمے لگے ہوئے تھے ساتھ، اس خیمے میں سے نا ایک عورت بولی پیچھے سے، اس نے کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اگر وہ پیسے لے کے آ گئے تو لے لینا، اگر انہوں نے پیسے نہ بھیجے تو مجھ سے پیسے لے لینا، مجھ سے پیسے لے لینا، میں دے دوں گی پیسے۔ وہ قافلے والے کہنے لگے، وہ سردار کہنے لگے تو آپ جانتی ہیں ان کو، ضمانت دے رہی جانتی؟ وہ عورت کہنے لگی میں بھی نہیں جانتی، میں بھی نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا جی پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو، جانتی نہیں اور اتنی بڑی ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ اس نے کہا جب وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے نا تو میں نے پردہ تھوڑا سا ہٹا کے اس بندے کا چہرہ دیکھا تھا، اور جب میں نے چہرہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متے بے ادبی نہ ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر او دیدا جو آوے او وکھ جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ وہ کہنے لگی اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پیسے لے کے آ گئے اور ساتھ کھجوریں بھی، اور آ کے کہا جی یہ کھجوریں آپ کی مہمان نوازی کے لیے اور یہ آپ کے اونٹ کے پیسے۔ انہوں نے کہا جی اونٹ کے پیسے بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک چکے ہیں، ہم تو ان کے حسن میں، اتنا حسن ہم تو خود بک چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ سامنے ان کا ڈیرا ہے، سامنے۔ سارا قافلہ اکٹھا ہو کے آیا اور آ کے انہوں نے وہاں کے نا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں محبوب عطا کیا۔